تو بوئے سخن کی بسم اللہ کچھ ایسے انداز سے کریں گے کہ آپ کو سیکھنے کو بہت کچھ ملے گا. یعنی ایسی بسم اللہ آپ نے پہلے کبھی نہیں کی ہوگی کہ جس کے اندر آپ کو پورے کا پورا موضوع مل جائے, پورا ایک موضوع جو ہے وہ آپ کو دے دیا جائے اور ساتھ بسم اللہ پر اشعار اور کلام بھی آپ کے حوالے کیا جائے. یاد رکھیے گا کہ بسم اللہ بذات خود ایک موضوع ہے. تو بوئے سخن کی بسم اللہ آج کچھ انوکھے انداز میں ہوگی. اس میں آپ کو شرینی تو میں نہیں کھلا سکتا, آپ اپنی اپنی جگہ پر جہاں موجود ہیں وہاں پر خود ہی خرید کے کھا لیجئے گا, چونکہ میں آپ کو جو چیز دینے والا ہوں وہ شرینی سے بھی زیادہ قیمتی ہے. اور وہ کیا ہے, میں آج بوئے سخن کی بسم اللہ کے ساتھ ہی اپنے تمام خطیبوں کو, نئے آنے والے لوگوں کے لیے تو یہاں بہت کچھ ہے, لیکن جو ہمارے خطباء ہیں, ہمارے نقباء ہیں, ان کے لیے بھی بوئے سخن میں اور میرے پاس جو چیز ان کو دینے کے لیے ہے وہ بیش قیمت ہے. وہ اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتے. بس میں ان سے یہی چاہتا ہوں کہ وہ میرے لیے دعا کرتے رہیں اور میں ان کے لیے اچھی سے اچھی جو تقاریر ہے, اچھی سے اچھی نظم ہے, اچھی سے اچھی نثر ہے اور اچھے انداز اور اسلوب جو ہے وہ لے کے آتا رہوں, اور یہ تمام چیزیں میرے لیے دنیا اور آخرت میں باعث نجات بنے. بوئے سخن کی بسم اللہ سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کتاب بوئے سخن کے 3 حصے ہیں. پہلا حصہ قواعد و ضوابط پر مشتمل ہے اور اس حصے کے اوپر ایک شعر بھی لکھا ہوا ہے کہ قول راضی نہ قول سکندر لایا, آزاد لایا تو کوزے میں سمندر لایا. تو آپ کو اجازت ہے, آپ یہ شعر پڑھ سکتے ہیں. تو اس کے بعد چلتے ہیں بسم اللہ کی طرف. بسم اللہ اصل میں نے جب کتاب کا یہ حصہ اول شروع کیا ہے تو اس کے شروع میں ایک ٹائٹل دیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, اور اس کے نیچے میں نے پورا ایک کلام جو ہے بسم اللہ پر وہ ذکر کیا ہے. اب آپ اس کلام کو سنیے اور اس کے بعد بسم اللہ پر آپ اور کون سا مواد پیش کر سکتے ہیں وہ تمام مواد جو ہے میں اشارات کی صورت میں آپ کو بتاؤں گا. اور آپ کوشش کیجئے گا کہ آج بھی جمعہ ہے, میں جب یہ ریکارڈ کروا رہا ہوں, اور اگلا جمعہ جب آئے تو آپ بسم اللہ کے اوپر جو ہے وہ جمعہ پڑھائیں. اور آپ یقین کریں, میں نے تقریباً 14 سے 15 سال جمعہ پڑھایا ہے اور مجھے سامعین میرے جو جمعہ کے مقتدی ہوتے تھے وہ خود کہتے تھے کہ جی وہ بسم اللہ پر آپ کا دوبارہ بیان کب ہوگا. یعنی آپ کسی بھی چیز کو جب اچھے سے تیار کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں, اس کے مطابق آیات, احادیث, اشعار لے کے آتے ہیں, تو کیسے ممکن ہے کہ وہ چیز خوبصورت نہ ہو اور لوگوں کو پسند نہ آئے اور لوگ اس کو سننے کے لیے منتظر نہ ہو. تو بس اصل چیز یہ ہے کہ آپ جس بھی عنوان کو شروع کریں اس عنوان کو پوری طرح سے تیار کریں. ہمارے ہاں یہ ایک بہت بڑی خامی ہے ہمارے نقباء اور خطباء کی, بشمول میرے بھی, کہ ہم کوئی ایک موضوع تیار کرتے ہیں لیکن اس کو پوری طرح تیار نہیں کر سکتے, آگے دوسرا موضوع شروع کر دیتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں ہر جگہ پر نئی تقریر کروں, شاید یہ کوئی بہت بڑے کمال کی بات ہے. نہیں, کمال یہ ہے کہ جو تقریر آپ نے پہلی مرتبہ کی تھی اگر دوسری مرتبہ کرنی پڑے تو اس سے کئی گنا بہتر ہو, اس سے کئی گنا اچھی ہو. جس نے پہلے سنی ہو وہ دوبارہ سنے تو کہے کہ یار آج تو مزہ آ گیا. تو مزہ کب آئے گا؟ جب آپ پہلے سے بہتر تیار کریں گے. چلیں چلتے ہیں بسم اللہ کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ٹائٹل ہے اور اس کے نیچے جو کلام ہے وہ سنیے. مظلوم کی پناہ, عارف کی نگاہ, بسم اللہ الرحمن الرحیم. روح کی راحت, جسم کی حفاظت, بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاموں کا نظام, عالموں کا تاج, بسم اللہ الرحمن الرحیم. عاشقوں کی پرواز, واصلوں کا چراغ, بسم اللہ الرحمن الرحیم. مفتاح قرآن, وادی عرفان, بسم اللہ الرحمن الرحیم. معیار علم و عقل, پیمانہ ذکر و فکر, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیمار کی دوا, ہر مرض کی شفا, بسم اللہ الرحمن الرحیم. شیطان کے لیے زنجیر, سالک کی شمشیر, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قلب کی صفائی, اللہ تک رسائی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنت میں داخلہ, جہنم سے رہائی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں ذات ہے, آگ سے نجات ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ کلام بوئے سخن میں موجود ہے. حصہ اول کی ابتدا ہی اس بسم اللہ کے ساتھ ہو رہی ہے. اب کچھ چیزیں اور بھی میں آپ کو بتانا چاہوں گا تاکہ آپ بسم اللہ پہ اگر جمعہ پڑھانا چاہتے ہیں یا کسی جلسے پہ خطاب کرنا چاہتے ہیں. سب سے پہلے خطبہ مسنونہ, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آگے آپ قرآن مجید سے آیت پڑھیں, انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آیت ہے قرآن مجید کی سورہ نمل اور آیت نمبر 30. اس کو پڑھنے کے بعد آپ اپنی تقریر کا آغاز کریں. لیکن یاد رہے کہ قرآن مجید میں
بہت سارے واقعات آپ کو ملیں گے جہاں پر اللہ کے نام کے ساتھ کسی چیز کا آغاز کرنا، اس کا ذکر ہوگا. جیسے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے. اس واقعہ میں حضرت نوح علیہ السلام نے جب وہ کشتی بنائی اور مومنین کو اس کے اوپر سوار ہونے کا کہا تو قرآن مجید کہتا ہے سورہ ہود میں وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَيْهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. اور یہاں پر آپ پورا واقعہ بیان کر سکتے ہیں. اور اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ جو ضمناً اشارے میں آ گیا، جو میں نے آیت پڑھی ہے، آپ نے جب نامہ لکھا ہے بلقیس کے نام، تو اس نامہ میں، اس خط میں آپ نے پہلے یہ چیز لکھی انہو من سلیمان وانہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں پھر بہت سے تفسیری نکات ہیں کہ حضرت سلیمان نے اپنا نام پہلے کیوں لکھا، اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ نہیں، انہوں نے پہلے بسم اللہ ہی لکھی تھی. ملکہ بلقیس نے جب پڑھ کے اپنے لوگوں کو سنایا تو اس نے کہا انہو من سلیمان وانہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو بہرحال تفسیری نکات جب آپ تفسیر کھولیں گے تو ایک نیا جہان آپ کے اوپر کھل جائے گا. یعنی کہ علم کا سمندر آپ کے سامنے جو ہے وہ ٹھاٹھے مار رہا ہوگا، آپ اس میں سے موتی نکالیں گے، اپنی تقریر کو جو ہے وہ سجاتے جائیں گے. اور اس کے علاوہ ایک اور بہت اہم واقعہ بسم اللہ کے حوالے سے خطیبوں کی نظر کرتا ہوں کہ علامہ رازی رحمہ اللہ نے تفسیر رازی میں ایک واقعہ لکھا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ ایک قبر کے پاس سے گزرے. جب آپ وہاں سے گزرے تو وہ جو صاحب قبر ہے وہ کوئی اچھے حالات میں نہیں تھا، یعنی اس کو عذاب ہو رہا تھا، تکلیف کی وجہ سے اس کی کراہنے کی آواز جو ہے وہ سنائی دے رہی تھی. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزر گئے. جب آپ کا دوبارہ وہاں سے گزر ہوا تو آپ نے دیکھا کہ وہی جو صاحب قبر ہے وہ بہت اچھی حالت میں ہے. چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو علم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا، وہ جو کشف کا علم ہم بولتے ہیں، اس کے ذریعے وہ حالت کو دیکھ رہے تھے. تو انہوں نے جب اس کی حالت کو دیکھا کہ وہ حالت بہت اچھی ہو چکی ہے اور وہ بہت نعمتوں کے اندر ہے اور بڑا خوشحال ہے وہ، جبکہ پہلے جب دیکھا تھا تو اس کے حالات جو ہے وہ بہت بدتر تھے اور وہ تکلیف اور عذاب میں مبتلا تھا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے استفسار پر بتایا گیا کہ اصل میں جب یہ شخص فوت ہوا ہے تو ان کی بیوی حاملہ تھی، اور جب وہ اس نے بچے کو جنم دیا، بچہ جب بولنے کے قابل ہوا تو اس نے اپنے بچے کو مدرسہ میں پڑھنے کے لیے چھوڑ دیا. اب جیسے ہی استاد نے اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھائی تو اسی وقت اس کے والد کا جو عذاب ہے وہ ختم کر دیا گیا. اب تفسیر رازی میں علامہ رازی لکھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف نبی علیہ السلام کو ہی عطا نہیں فرمائی گئی، بلکہ پہلی امتوں میں بھی اس کا رواج تھا. یہ ایسا وظیفہ ہے جو پہلی امتوں سے چلتا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا. آپ کو تو پھر اللہ نے یہ وظیفہ اس قدر وافر انداز میں دیا کہ ہر سورت سے پہلے، اب اس میں بھی مفسرین کی مختلف آراء ہیں. بعض تو کہتے ہیں یہ ہر سورت کی ایک آیت ہے، یعنی ہر سورت کا حصہ ہے، اور بعض کہتے ہیں نہیں، یہ قرآن مجید کی ایک مستقل آیت ہے. اس میں پھر آپ کو تفسیر میں بہت سارا جو ہے وہ اختلاف بھی ملے گا، مختلف آراء بھی ملیں گی. بہرحال بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید کی ایک آیت تو ہے. جیسا کہ میں نے شروع میں جو آیت پڑھی ہے انہو من سلیمان وانہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ سورہ نمل کی آیت نمبر 30 ہے. تو یہ تمام چیزیں آج ہمارے ان دوستوں کے لیے جو بسم اللہ پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں، ان سے میں کہتا ہوں کہ بسم اللہ کریں اور ایک عظیم مقرر بنے. انشاءاللہ یہ بسم اللہ پر کی گئی تقریر آپ کی زندگی کی یادگار تقریر ہوگی. اس پر مواد میں نے قرآن سے بھی آپ کو دیا اور حدیث سے بھی. چلے میں آپ کو بتاؤں، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فہو اقطع، اور بعض جگہ پر ابتر کے لفظ ہیں اور بسم اللہ کی جگہ پر الحمدللہ کے لفظ ہیں. تو یہ مختلف احادیث، اس کے مختلف جو طرق ہیں، ان میں یعنی کہ الفاظ میں کچھ تبدیلی ہے. اور اسی طرح ایک بڑی اہم حدیث کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے کھانے کا آغاز بسم اللہ سے کیا اور اس کا انجام یعنی اس کا اختتام الحمدللہ حمدن کثیرہ سے کیا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اس کے پچھلے تمام گناہ جو ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں. تو یہ قرآن سے اور احادیث سے میں نے کچھ اشارات آپ کو دیے ہیں. آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اگر آپ اس سلسلے میں جڑے رہنا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس سے مستقل طور پر فائدہ اٹھائیں، تو بس یہ ایک رسم کہہ لیں اس کو آپ، تو آپ ہمارے اس چینل کا، اس کورس کا حصہ بن جائیں. انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا. ملتے ہیں اگلے لیکچر میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.